الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ مسجد کے متعلق احکام چل رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے چھٹا ادب، نماز پڑھنے کے لیے چلے تو باوقار ہو کر قدرے چھوٹے قدم رکھتا ہوا چلے کہ نشان قدم لکھے جاتے ہیں اور ہر قدم پر ثواب ملتا ہے۔ الترغیب۔ 7، مسجد میں داخل ہونے لگے تو پہلے بایاں پاؤں جوتے میں سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھ لے اور داہنا پاؤں جوتے سے نکال کر اول دایاں پاؤں مسجد میں رکھے۔ 8، بلا ضرورت شدیدہ دنیاوی باتیں نہ کرے۔ آج مسجدوں میں دنیاوی باتیں بہت عام ہو چکی ہیں۔ ہنسی مذاق ٹھٹھا شور و غل عام ہو چکا ہے۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔ شاہی دربار کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت اور ذکر آہستہ کریں۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہو تو تلاوت اور ذکر بھی زور سے کرنے کی ممانعت ہے۔ مسجد میں قبلہ رو نہ تھوکے، یعنی قبلہ کی طرف تھوکنا یہ عام حالات میں بھی ممنوع ہے، مسجد میں بھی ممنوع ہے۔ نہ قبلہ رو پاؤں پھیلائے، یہ ادب کے قبیل سے ہیں۔ نہ گانا گائے، نہ باہر گم ہو جانے والی چیزوں کو مسجد میں تلاش کرے، نہ اس کا اعلان کرے۔ بدن، کپڑے اور کسی چیز سے کھیل نہ کرے۔ شاہی دربار میں ہیں، جیسے ہم معمولی کسی افسر کے دفتر میں جاتے ہیں تو بالکل سنجیدگی، وقار اور تہذیب اور تمدن کو سر پر اوڑھے ہوئے رکھتے ہیں۔ کوئی کھیل تماشا نہیں کسی بھی چیز سے۔ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالے، یہ بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ الغرض مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ طبرانی، مسند امام احمد۔ 9، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام رکھیں۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اہتمام رکھے۔ مسلم۔ 10، جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو تکبیر ہونے سے پہلے صفوں کو سیدھا کریں، اس کے بعد تکبیر کہی جائے۔ صفوں کی درستگی نماز کی تمامی کے لیے ضروری ہے۔ صفیں درست ہوگی تو نماز کامل اور تام ہوگی، اس لیے اس کا خوب اہتمام کیا جائے۔ 11، ہمیشہ جہاں تک ممکن ہو اگلی صف میں جا کر بیٹھیں۔ آج بہت سارے پہلے آتے ہیں لیکن پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں۔
غیر معذورین بھی ٹیک لگا کر پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں یا یوں ہی پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، پنکھوں کے نیچے، اے سی کے نیچے بیٹھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اگلی صفوں میں خالی جگہیں باقی رہتی ہے۔ امام کے بالکل پیچھے یا دائیں طرف ورنہ بائیں طرف اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو اسی ترتیب سے دوسری پھر تیسری صف بنا کر بیٹھے۔ الغرض جب تک اگلی کسی صف میں جگہ ملتی ہو تو پیچھے نہ بیٹھے۔ مسلم، ابو داؤد۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، سب سے پہلے امام پر اترتی ہے، پھر امام کے بالکل پیچھے پہلی صف میں جو ہوتا ہے اس کے، پھر داہنی طرف والوں پر، پھر بائیں طرف والوں پر، اسی طرح ہر صف میں۔ نمبر 12، صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں، مل کر کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا بالکل لگ جائے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، شیطان بکری کے بچے کی شکل میں داخل ہوتا ہے اور نمازیوں کی نماز خراب کرتا ہے۔ کندھے اور ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں، صحہ۔ 13، ہر نماز کو اس طرح خشوع و خضوع سے ادا کریں گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ الترغیب۔ 14، نماز میں دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہو اور اعضائے بدن بھی سکون میں ہوں۔ ابو داؤد، نسائی۔ بلا ضرورت شدیدہ اور مجبوری کے اعضاء کو حرکت دینا یہ بھی مکروہ ہے، کہیں کھجالنا، کہیں ٹوپی سیدھی کرنا، کہیں کپڑے سیدھے کرنا۔ عامتاً رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کپڑے سیدھے کرنے کی لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کپڑے سیدھے کرنے کی عادت ہے، اور بہت سارے تو سجدے سے بیٹھتے ہیں جلسے میں یا سجدے سے بیٹھتے قاعدے میں تو بھی اپنا کرتا پیچھے نکال دیتے ہیں کہ استری ٹوٹ نہ جائے۔ یہ سب نماز کی شان کے خلاف ہے۔ آنکھیں کھول کر نماز ادا کریں، آنکھیں بند کرنا خلاف سنت ہے۔ مدارج النبوہ۔ 15، فجر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول ہونا۔ الترغیب۔ 16، پانچوں وقت میں نماز سے فارغ ہو کر جب تک نمازی اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے فرشتے برابر دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ الترغیب۔ لیکن پہلے آ چکا ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں آپ علیہ السلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کے بقدر بیٹھتے تھے، پھر فوراً سنتوں کے لیے اٹھ جاتے تھے، اس لیے سنتوں کے لیے اٹھ جانا ہے۔ 17، نماز فجر سے فارغ ہو کر اشراق کے وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہنا۔ ترمذی۔ 18، جب تک نمازی جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ان کو برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بخاری شریف۔ لہذا اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آ جانا چاہیے یا اذان سے پہلے آ جانا چاہیے، جتنا انتظار ہوگا یہ بھی نماز میں ہی لکھا جائے گا۔ بہت سارے ایک آدھ منٹ اوپر ہوتی ہے تو بھی کھانسنے لگتے ہیں، کھنکھارنے لگتے ہیں اور چی بجبی ہوتے ہیں، امام صاحب کہاں گئے؟ انتظار کرنا ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ سنتوں اور فرض کے درمیان کوئی ذکر، تسبیح یا درود وغیرہ جاری رکھیں تو مزید ثواب کے مستحق ہوں گے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیں تو بہت ثواب ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، عقیدت، عظمت اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو بار بار کہنے کی، پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔